باب الانذار والافلاسی کی دوسری فصل ہے، صفحہ نمبر 252۔ آگے حدیث ہے، عن ابی خلدہ الزرقی، خلدہ زرقی سے کہتے ہیں، اور اس کا نام جو ہے نا خالد بن دینار ہے۔ یہ صحیح روایت کرتے ہیں، قال جئنا ابا ہریرہ فی صاحب له، ہم ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس ہم اپنے ایک ساتھی کے متعلق آئے تھے، مسئلہ وغیرہ حالات پوچھ رہے تھے۔ فی صاحب له قد افلس، اور ہمارا جو ساتھی تھا نا وہ مفلس بنایا گیا تھا، مفلس دیوالیہ ہو گیا تھا۔ فقال کہا هذا الذي قضى فيه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے شخص کے متعلق پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فیصلہ فرمایا ہے کہ ایما رجل مات او افلس، جو آدمی مر جائے یا کیا ہو جائے، مفلس ہو جائے، فصاحب المتاع احق بمتاعه اذا وجده بعینه، کہ جو شخص اس کے پاس سامان رکھ چکا ہو یا کچھ رکھ چکا ہو نا، اور اس میں کوئی تبدیلی وغیرہ نہ آئی ہو، وہ چیز اس کے پاس موجود ہو، تو وہ اس کا زیادہ مستحق ہے۔ رواہ الشافعی و ابن ماجہ، جیسے کہ کن کا مذہب ہے، شوافی وغیرہ کا مذہب ہے نا کہ وہ اسوۃ للغرماء نہیں ہوگا۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر علیہ السلام کے ارشاد ہے کہ نفس المؤمن معلقۃ بدینہ، مسلمان شخص کی جو روح ہے نا یہ دین کی وجہ سے معلق ہوگی۔ کیا معنی؟ یعنی زمرۃ الصالحین تک نہیں پہنچ سکتی وہ روح، یا جنت میں داخل نہیں ہوگی، اگرچہ جنت کا وہ مستحق انسان ہونا، لیکن دین کی وجہ سے لٹکی ہوئی ہوگی وہ روح، حتی یقضى عنہ، یا تک کہ اسے قرضہ ادا کیا جائے۔ رواہ الشافعی و احمد و ترمذی و ابن ماجہ و الدارمی۔ وعن البراء بن عازب رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر علیہ وسلم نے فرمایا ہے، صاحب الدین مسور بدینہ، کہ قرضے کا جو آدمی ہے نا، قرض دار، وہ قرض دین کی وجہ سے مقید ہوتا ہے، قید میں ہوتا ہے، محبوس ہوتا ہے، اسیر ہوتا ہے، قرض کی وجہ سے وہ مقید و مسجون کی طرح ہوتا ہے نا، صحبت الصالحین سے دور رہے گا، اور یہ مقصد ہے نا کہ وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ یشکو الی ربہ الوحد الی یوم القیامہ، کہ وہ پروردگار سے قیامت کے دن تنہائی میں قید ہونے کی وجہ سے کیا کرے گا، شکایت کرتا رہے گا، کیونکہ وہ اکیلے ہی مقید ہوگا۔ رواه فی شرح سنہ وروی ان معاذا کان یدان، معاذ رضی کے متعلق آیا ہے نا کہ وہ قرضے لیتے تھے لوگوں سے۔ فاتا غرماؤہ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کے جو طالبین تھے نا، دین کے طالبین، غرماء، وہ پیغمبر علیہ السلام کے پاس آئے کہ یہ جو معاذ ہے نا، اس پر ہمارے قرضے وغیرہ ہیں۔ فباع النبی صلی اللہ علیہ وسلم مالہ کلہ فی دینہ، تو معاذ سے کا جو مال تھا نا، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ان غرماء کے مطالبے کی وجہ سے کیا کر دیا، بیچ دیا، ان کی قرضے کی وجہ سے کیا کر دیا، سارا مال فروخت کر دیا۔ حتی قام معاذ بغیر شیء، یہاں تک کہ معاذ کے پاس کچھ نہ رہا، کیونکہ قرضے کا ادا کرنا کیا ہے، اولین شرط، اولین فرض ہے۔ ہاں اتنا کچھ چھوڑنا چاہیے اس آدمی کے پاس کہ کھانے وغیرہ نفقی کے لیے اس کے پاس کچھ ہو۔ مرسل هذا لفظ المصابیح ولم اجد فی الاصول، اصول سے مراد نصیحہ وغیرہ میں حدیث نہیں ملی، الا فی المنتقى۔ وعن عبد الرحمن بن کعب، عبد الرحمن بن کعب سے آئے ہیں، عبد الرحمن بن کعب بن مالک قال کان معاذ بن جبل شابا سخیا، اصل میں جو معاذ سے پر قرض وغیرہ دوینا آئے تھے نا، یہ بہت اچھے جوان تھے، سخی قسم کے تھے، وکان لیمسک شیئا، کچھ نہیں رکھتے تھے، فلم یزل یدان، و قرض کر کے وہ بھی کیا کرتے تھے، قرض لے کے صدقے وغیرہ کرتے تھے، حتی اغرق مالہ کلہ فی الدین، یا حتی اغرق مالہ کلہ فی الدین، سارا مال قرضے میں ڈوب دیا۔ لوگ کہتے کہ میرا مال ڈوب گیا کہ کیا معنی ہے، یعنی محاط ہو جائے، قرض کی وجہ سے محاط، اس کا احاطہ ہو جائے۔
فاتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فکلمہ، پیغمبر صلی کے پاس آئے، گفتگو کی کہ اگر میرے لیے آپ کیا کر دے، ان دائنین سے کچھ گفتگو کر دے، آسانی وغیرہ کر دے تو اچھا ہوگا۔ فکلمہ لیکلم غراموں، تاکہ غراموں سے درخواست وغیرہ کر لے۔ فلو ترکوا لأحد لترکوہ لمعاذ لاجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ کسی کے لیے قرض چھوڑتے تھے نا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے، تو معاذ کے لیے تو ضرور چھوڑتے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ فباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہم مالہ، پیغمبر علیہ السلام نے معاذ سے کا جو کچھ مال تھا ان کے لیے کیا کر دیا، بیچ دیا۔ حتی قام معاذ بغیر شین، معاذ کے پاس کچھ نہ رہا۔ رواہ سید فی سننہ مرسلا۔ وعن الشرید قول، شرید سے اب روایت کرتے ہیں، قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے، لی الواجد، وہ مدیون آدمی جو مالدار ہو، واجد منا غنی ہو، اس کا ٹال مٹول کرنا، یحل عرضہ وعقوبت، اس کے لیے سزا اور اس کی بیزتی حلال ہو جاتی۔ بیزتی سے کیا مراد ہے نا، اگر اس پر تان وغیرہ لگ جائے، اس کے لیے سخت کلامی کی جائے نا، تو اس کی غلطی ہوگی، کیوں روکتا ہے مال کو جب اس کے پاس ہے ہی۔ قال ابن المبارک رحمۃ اللہ علیہ کہتے کہ یحل عرضہ کا کیا معنی ہے، یغلظ لہ، اس سے سخت کلامی کی جا سکتی، سختی سے اگر کوئی پیش آئے، وعقوبت، اس کے لیے سزا، ویحبس لہ، اس طرح سے اس کو قید بھی کیا جا سکتا ہے۔ رواہ ابو داؤد والنسائی۔ وعن ابی سعید قول، وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قول، اتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بجنازۃ لیصلی علیہا، آپ علیہ السلام کے پاس جنازہ لے گیا نماز پڑھنے کے لیے۔ فقال هل علی صاحبکم دین، اس صاحب پر قرض وغیرہ ہے؟ قولوا کہا نعم ہاں۔ قال کہا هل ترک له من وفاء، کوئی اتنا مال چھوڑا ہے جس سے وفا ہو جائے، یعنی قرض پورا ہو جائے، ادا ہو جائے؟ قولوا لا، اس سے تو نہیں۔ قال فرمائے صلوا علی صاحبکم، اپنے صاحب پر تم خود ہی نماز پڑھو۔ قال علی بن ابی طالب نے کہا کہ یا رسول اللہ، اس پر نماز پڑھ لو، علی دینہ، یا رسول اللہ اس کا قرض میرے پارے، بس میں دوں گا۔ فتقدم فصلی علیہ، آگے ہو گیا اور نماز پڑھ لی۔ وفی روایت معناہ وقال فک اللہ ریحانک من النار، کہ اللہ نے آپ کی گردن کو جہنم سے آزاد کیا، کما فککت ریحان اخیک المسلم، جیسے آپ نے مسلمان شخص کی گردن کو آزاد کیا، یعنی دین وغیرہ سے چھڑایا۔ لیس من عبد مسلم، کوئی بھی مسلمان شخص یکزین اخیہ دینا، جب مسلمان کا دین قرض ادا کرتے، لفک اللہ ریحانہ یوم القیامہ، اللہ اس کی گردن کو بھی جہنم سے چھڑائے گا، یعنی پوری بدن کو۔ رواہ فی شرح السنہ۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام شروع میں یہ جو جنازی کی نماز پڑھنے سے انکار کرتے تھے نا، اس لیے تاکہ لوگوں کو خوب عبرت حاصل ہو کہ قرض سے خود کو بچاؤ، حتی الامکان قرض وغیرہ نہ لو کسی سے، تاکہ کیا ہو جائے، ان لوگوں کو خوب عبرت ہو جائے، اور اس بات کی اہمیت ہو جائے کہ دیکھیں قرض لینا اور پھر اسے چھوڑنا، ادا نہ کرنا بہت بری بات ہے، اور خود کو کیا کرنا ہے، لٹکا دینا ہے ہوا میں۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو نماز تھی وہ صحابہ وغیرہ سب کے لیے راحت کی باعث تھی نا، اسی لیے تو اللہ نے فرمایا کہ وَصَلِّ عَلَيْهِمْ فَإِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ۔ پھر بعد میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چل گیا کہ اب ان کو کیا ہو گیا ہے، اس بات کی اہمیت کا پتہ چل گیا ہے، تو آپ علیہ السلام قرضی بھی ادا کر دیتے اور کہتے تھے اگر کسی کے پاس نہ ہو تو میں دوں گا، لیکن خوب کیا کرو، تم اس کا اہتمام کرو، کسی پر قرض نہ رہ جائے۔ وعن ثوبان رضی اللہ عنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من مات وهو بریء من الکبر والغلول والدین، جو آدمی اسی حالت میں مر جائے کہ تین چیزوں سے کیا ہو، پاک صاف ہو، بری ہو، دخل الجنہ، جنتی ہوگا۔ رواہ ترمذی ابن ماجہ۔ وہ تین چیزیں کیا ہیں جس سے آدمی کیا ہو، بری ہو، صاف ستھرا ہو؟ ایک تو ہے من الکبر، تکبر، غرور وغیرہ سے صاف ہو، پاک ہو، کیونکہ یہ تین چیزیں حقوق العباد میں داخل ہے نا۔ تکبر میں دوسروں کو ذلیل سمجھنا ہوتا ہے، حقیر سمجھنا، خود کو بڑا سمجھنا ہوتا ہے، اور کوئی بھی بڑا نہیں ہے اس دنیا میں، صرف درجات میں اگر کوئی بڑا ہو تو وہ بھی اللہ کی دی ہوئی ہے نا۔ اگر حسن کی وجہ سے کوئی بڑا ہے تو یہ تھوڑا اس نے پیدا کیا ہے، اللہ نے دیا ہے، مال ہے تو اللہ نے دیا ہے، علم ہے، حکمت سمجھ بوجھ ہے، اللہ نے دیا ہے، تو اس میں کیا تکبر؟ جو دوسرے کا قرض ہے یہ تو اللہ کی امانت ہے، اللہ نے دیا ہوا ہے، تو اللہ کا اس پر کیا تکبر کر کے پرائی چیز پر کوئی تکبر کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ والغلول، دوسری چیزیں خیانت، دھوکہ، فراڈ، دوسرے کے مال میں کیا کرنا، خیانت کرنا، دوسرے کی عزت میں خیانت کرنا، غلول کرنا، مال غنیمت میں غلول وغیرہ کرنا۔ والدین، تیسری چیز کیا ہے، قرض ہے، کسی کا مال وغیرہ۔
اگر ان چیزوں سے آدمی بری رہا، پاک صاف رہا، تو سمجھ جنتی ہیں۔ وعن ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اعظم الذنوب عند اللہ، اللہ کی ہے یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے کہ اللہ سے انسان اسی حالت میں ملے، القاہ بہا عبدا بعد الکبائر التي نهى اللہ عنہا، ان کبائر کے بعد یہ بھی بہت بڑا کبیرہ ہے کہ جن سے اللہ نے منع فرمائے کہ یموت رجل وعلیہ دین، کہ انسان مرے قرضہ وغیرہ چھوڑ دے، لا یدع له قضاء، اور اس کے لیے کوئی ادا کرنے کے لیے مال وغیرہ نہ چھوڑا ہو، بس خالی ہاتھ گیا ہو۔ رواہ احمد و ابو داود۔ وعن عمرو بن وفا المزنی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الصلح جائز بین المسلمین، مسلمانوں کے بیچ صلح کرنا، ان کے معاملات کو حل کرنا بہت اچھی بات ہے، بہتر بات ہے۔ الا صلحا حرم حلالا، اگر ایسی صلح کرے کہ جس سے حرام حلال کو حرام بنائے تو پھر کیا ہوگا؟ ایسا کرنا ناجائز ہوگا۔ او احل حراما، یا حرام چیز اس کو حلال بنائے۔ والمسلمون علی شروط، مسلمانوں کی جو شرائط پابندیاں وغیرہ ضروری ہیں اس پر عمل کرنا صحیح ہے۔ الا شرطا حرم حلالا، لیکن اسی شرط پابندی وغیرہ لگانا کہ جس سے حلال چیز حرام ہو جائے، حل حراما یا حرام کو حلال بنے، تو یہ درست نہیں ہوگا۔ رواه الترمذی وابن ماجہ وابو داود وانتهت روایته عند قول شروطهم۔ الفصل الثالث عن سوید بن قیس قال سے کہ جلبت انا ومخرفۃ العبدی بزا من حجر، کہ میں اور جو مخرفہ عبدی ہے نا، ہم دونوں نے حجر لاکی سے کیا لائی تھی؟ بس کسے کہتے ہیں؟ ایک طرح کی کپڑے ہیں نا، اس کو کہتے ہیں بز، یا خاص سامان وغیرہ اس کو بھی کہتے ہیں بز، یا ایسا کپڑا جس میں بز لگا ہوا ہو، تو اسی کپڑے ہم نے لائے تھے۔ فتح نبی مکہ، جب مکی میں ہم لائے، پجانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمشی، پیغمبر سم بھی آئے ہمارے پاس جا رہے تھے، پسوم نبی سرویلا، تو اس نے ہمارے ساتھ جو باوتاو کیا نا، کہا کہ ہم آپ کو سرویل دیں گے، تم ہمیں ایک کپڑا دو، اس کو بیع مقیضہ کہتے کہ السلع بالسلع، سامان کے بدلے سامان۔ فبینا ہم نے بھی وثم رجل یزن بالاجر، وہاں ایک آدمی تھا، وثم رجل یزن بالاجر، وہ جب سامان وغیرہ اجرت کو کیا کرتا تھا، پرکھتا تھا یا وزن کرتا تھا نا، تو اس پر پیسے لیتا تھا۔ فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر صاحب نے کہا کہ اگر میری طرف سے دینا ہے نا تو زن و ارجح یا ورجح، ہماری طرف سے وزن میں زیادہ دو۔ رواہ احمد و ابو داود و ترمذی و ابن ماجہ و الدارمی وقال ترمذی حدیث حسن صحیح۔ بے مقایضے میں کیا کر دیا، پیغمبر صاحب نے زیادہ دیا تاکہ دوسرے کو زیادہ ملے، تو خیر اس میں بہتر بات ہے، حسن اخلاق کی بات ہے کہ زیادہ دے۔ کچھ سمن میں زیادتی کرنا یا مبی میں زیادتی کرنا کیا ہے؟ جائز ہے۔ اور سمن کو پرکھنا، چیک کرنا، دیکھنا کہ صحیح ہے، کھوٹا تو نہیں ہے، اس میں بھی پیسے لینا درست ہے۔ وعن جابر رضی اللہ عنہ قال کان لی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم دین، میرا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر دین تھا، فقضى لی وزادنی، دیا بھی اور کچھ زیادہ بھی دیا۔ رواہ ابو داود۔ وعن عبداللہ بن ابی ربیعہ قال استقرض منی النبی صلی اللہ علیہ وسلم 40,000، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے 40,000 دین لیا تھا، قرضہ لیا تھا۔ فجاءہ مال، جب اس کے پاس مال وغیرہ آیا نا، فدفع الیہ، مجھے دیا، وقال اور دعا بھی دی کہ بارک اللہ تعالی فی اہلک و مالک، اللہ آپ کو برکت دی، انما جزاء السلف الحمد، قرض کا بدلہ یہ ہے نا کہ کسی نے قرض دیا ہے تو تم اس کو کہو کہ شکر آپ کا، مہربانی کہ آپ نے مجھے قرض دیا تھا، ولدا، اور پھر آگے ادا بھی کر دے۔ رواہ النسائی، نہیں کہ آپ کو قرض دیا ہے، ہو سکتے تم بڑے خوش تھے، جب تم سے مانگا قرضہ دو تو اس وقت آدمی ناراض ہو جاتے، عجیب قسم کے لوگ ہیں۔ قرضہ دیا تو اس وقت تم خوش تھے کہ ماشاءاللہ میرا کیا ہے، اچھا ساتھی، وفادار ہے، دلدار ہے میرا۔ جب قرضہ تم سے واپس مانگے تو کہتے یہ کیسا آدمی ہے یار، یہ تو دوست نہیں نکلا ہمارا، یہ تو کیا بہت خود غرض، اس میں کیا خود غرضی کی بات ہے، اپنے پیسے تو اس کا اپنا حق ہے۔ صرف یہ نہ کرو کہ پیسے دو اپنے، بلکہ اس کا شکر بھی ادا کرو کہ اس نے آپ کو اتنا قرض دیا تھا، کہاں سے تم یہ کرتے اگر قرض نہ دیا ہوتا۔ وعن عمران بن حسین قال قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان له علی رجل حق، اگر اس شخص کے دوسرے پر حق ہو، فمن اخره کان له بكل يوم صدقہ، اگر کسی کا ٹائم پورا ہوا نا قرض دینے کا، لیکن اس کے پاس اب روپے نہیں ہیں، اس نے کہا کہ چلو میں آپ کو اور ٹائم دیتا ہوں،
تو ہر روز اس کے لیے صدقے کا ثواب ہوگا. مثلا اس نے 20,000 روپے دیے ہیں نا دوسرے کو، اس کو دیا، اس کو کہا تھا کہ 1 مہینے کے بعد ادا کرو. 1 مہینہ پورا ہوا، 20,000 اب نہیں دے سکتے، یا دے سکتے آدھے ہیں آدھے نہیں ہیں. اس نے کہا چلو آدھے دو، 10,000 روپے بعد میں دو، 1 مہینہ اور دے رہا ہوں. تو یہ جو ہے نا ایسا سمجھو کہ ہر روز 10,000 کا صدقہ کر رہے. ہر روز تو کتنے ہو گئے؟ 10,000 10,000 10,000 10,000 کتنے ہو گئے؟ 1,00,000 3,00,000 کا صدقہ ہو گیا 1 مہینے میں. رواہ احمد. وان سعد بن الاطول قولی کہتے کہ مات اخی و ترک 300 دینار، کہ میرے بھائی جان وفات ہو گئے اور اس نے 300 دینار چھوڑے تھے. وترک ولدن صغار، اور چھوٹے بچے بھی چھوڑے تھے. فردت ان پہ قالے، میں نے چاہا کہ ان پر کیا کروں، میں خرچ کروں اور قرض ادا نہ کروں. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ان اخاک محبوس بدینہ ہے، آپ کا جو بھائی ہے نا دین کی وجہ سے محبوس ہے، اس کی روح معلق ہے. فقد یا فاقض عنہ، پہلے سے کیا کرو، قرض ادا کرو، پھر دوسرے کام کرنا. قال کہتے فذهبت فقضيت عنه، میں گیا قرض خواہوں کو قرض دیا. ثم جئت پھر آیا فقلت، میں نے کہا یا رسول اللہ قد قضيت عنه ولم تبق الا امرأة تدعي دینارین، پورا قرض ماشاء اللہ شکر ادا ہوا، صرف ایک خاتون ہے وہ کہہ رہی کہ 2 دینار میرا بھی قرض ہے، وہ دعویٰ کر رہے ولی ست بینہ، اس کا بینہ ہے نہیں، گواہی نہیں ہے. قول کا کہ اعطها دو فإن صادقۃ، ممکن ہے کہ اس میں کیا ہو، سچی ہو. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی سے معلوم ہے کہ سچ کہہ رہی ہیں، یا پہلے سے معلوم ہوگا، یا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہونا کہ دو، کیونکہ کون ایسا ہوگا کہ وہ جھوٹ سے کسی پر قرضے باندھے. رواہ احمد. اور محمد بن عبداللہ بن جحش قولی کہتے کننا جلوسا بپناء المسجد، مسجد کی جو پناہ ہے نا باہر کا جو کیا ہے سائڈ ہے یا اندر جو سین وغیرہ ہے وہاں ہم بیٹھے تھے. حیث یدعو الجنائز، باہر کی جگہ مراد ہے یا اندر کی، وہاں پر نماز جنازی کی چرپائی رکھی جاتی تھی نا، اس پر میت رکھی جاتی تھی. اس سے احناف حضرت استدلال کرتے ہیں کہ میت وغیرہ کا مسجد میں لانا مکروہ ہے اور جنازی کے لیے مسجد سے باہر ہونا چاہیے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجالس بین ظہرین، ہمارے بیچ پہ عمر سم بھی بیٹھے تھے. پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بصر فی قبل السماء، آپ علیہ السلام آسمان کی طرف دیکھا. فنظر ثم طأطأ بصره، اوپر دیکھا دیکھا غور کر کے پھر سر کو جھکایا. وضع ید علی جبهته، پیشانی پر ہاتھ رکھ کے قول کا سبحان اللہ سبحان اللہ. ماذا نزل من التجدید، آج اللہ کی طرف سے کتنی سخت وعید آئی ہے، عذاب وغیرہ. قول کہتے فسکتنا یوما ولیلتنا، ہم خاموش رہے اس وقت. فلم نر الا خیرا، کہ شکر ہے کوئی عذاب وغیرہ تو نازل نہیں ہو جسے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، ہم تو صرف خیر ہی دیکھ رہے. حتی اصبحنا، جب صبح ہوئی نہیں. قول محمد، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، قال محمد سے کہتی فسألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ نے کہا تھا کہ تجدید وغیرہ نازل ہوا ہے یا کوئی سخت وعید نازل ہوا، کیا ہے، کیا چیز ہے؟ مت تجدید الذی نزل، قال فرمائے فی الدین، قرضے کے متعلق. والذی نفس محمد بیدہ، قسم کھا کے کہا کہ لو ان رجلا قتل فی سبیل اللہ ثم عاش ثم قتل فی سبیل اللہ ثم عاش ثم قتل فی سبیل اللہ ثم عاش، اگر ایک آدمی 3 مرتبہ شہید ہو جائے، زندہ ہو جائے گا، شہید ہو جائے، پھر بھی اگر اس پر حق العبد ہونا تو وہ جنت نہیں جائے گا. 3 مرتبہ شہید ہو جانا یہ تو ناممکن بات ہے، کیونکہ ایک ہی مرتبہ شہادت ہوتی ہے. بالفرض و تقدیر کی بات ہے کہ ایک مرتبہ شہادت، پھر دوسری مرتبہ، پھر تیسری مرتبہ. ایک مرتبہ کی شہادت اتنی بڑی چیز ہے کہ آدمی کے تمام گناہ معاف ہو جاتے، لیکن 3 مرتبہ بھی شہید ہو جائے اس سے زیادہ، اس سے قرضے وغیرہ معاف نہیں ہوں گے. حق العبد اللہ معاف نہیں کرتے، بندہ کو سپرد ہے. ما دخل الجنت حتی یقضى دین، جب تک اس کا قرضہ ادا نہ کیا جائے. رواه احمد وفی شرح سنن نحوه.